Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीडीएम का जलसा आपने देखा, मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया पर तकारीर चली क्योंकि मीडिया ने कुछ तकारीर नहीं चलाई और 13 दिसंबर को ये जलसा हुआ है और मेरे ख्याल से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 15 दिसंबर की तारीख हो चुकी होगी। तो आज का जो पूरा दिन था 14 दिसंबर का, जब से ये जलसा ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि सिर्फ लोगों को देख के, तकारीर सुन के और तज्जिया किया जाए, ये तो सभी कर रहे होंगे। तो मैंने कहा क्यों ना इसको थोड़ा और मज़ीद ब्रीफली देखा जाए और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की जाए। एक तो नो डाउट कि इस जलसे का एक तारीख़ी पहलू है जिस पर मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ट्वीट भी कर चुका हूँ कि 1968 के बाद लाहौर में इतना बड़ा जलसा हमने देखा। और जब आप 1968 की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब आप ये समझें कि अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़े हुए और डेफिनेटली उस वक्त अयूब ख़ान के सामने जो फोर्स आई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके सरबराह बने, उसके बानी बने। और भुट्टो साहब की जो तारीख़ है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो अयूब ख़ान की काबीना का हिस्सा रहे। और अगर ये कहा जाए कि भुट्टो साहब की जो एक सियासी तौर पर जो उनको एक फेम मिला एज ए पॉलिटिशियन, वो अयूब ख़ान की कैबिनेट में रहते हुए एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनको वो फेम मिला। लेकिन बहरहाल ये एक तारीख़ी पहलू है। उसके बाद पीडीएम के जलसे की हम अगर बात करें तो दूसरा इसका तारीख़ी पहलू ये है कि माजी के वो तमाम लोग, पीपल्स पार्टी के अलावा वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में साज़बाज़ करते रहे। मौलाना फ़ज़लुर रहमान परवेज़ मुशर्रफ के भी साथ थे, मौलाना फ़ज़लुर रहमान आसिफ ज़रदारी के भी साथ थे, मौलाना फ़ज़लुर रहमान मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के भी साथ थे। और इसी तरह एक हिस्ट्री है, वो जो है वो एमआरडी में पीपल्स पार्टी के साथ भी थे। उसके बाद अगर देखें तो पीएमएलएन को अगर हम देखें तो पीएमएलएन की एक अपनी तारीख़ है, किस तरह इस्टेब्लिशमेंट की कोख से पीएमएलएन ने जन्म लिया। और मीसा के जमहूरियत जब हुआ तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक तासुर बना कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट से अलग हो चुके हैं और शायद अब जब वो पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे तो वो एक तब्दील मियाँ नवाज़ शरीफ होंगे, उनकी हुक्मरानी भी आपने देखी। उसके बाद इसमें जो दीगर जमातें थीं उसमें आप ये कहें कि एएनपी भी इसमें शामिल है, अख्तर मेंगल साहब की जमात बीएनपी भी इसमें शामिल है और दीगर जो जमातें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो बज़ाहिर ये एक तारीख़ी मंज़र था कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस पार्टीज़, लेफ़्ट विंग पार्टीज़, राइट विंग पार्टीज़ और अगर हम ये कहें कि एक मुख्तलिफ़ नज़रियात की जमात, जितनी भी जमातें हैं वो सब हमें वहाँ पे नज़र आईं। तो ये एक पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो ये तो एक इसका मैंने सोचा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बताएं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस जलसे के हवाले से। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस जलसे के हवाले से कि ये कितना इम्प्रेसिव था। क्या जलसा इम्प्रेसिव था? नहीं था। जैसे आजकल मीडिया में चल रहा है कि कितने आदमी थे, तो ना इतने कम आदमी थे जितने सरकार बोल रही है या मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस कोट कर रहे हैं, और ना ही इतने ज़्यादा आदमी थे जितने के अपोजिशन क्लेम कर रही है। अगर आप ये कहें कि 1 लाख से थोड़े कम थे, अगर हम ये कहें तो बिल्कुल सही है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने नंबर्स को डबल ट्रिपल करके पेश करती है एक अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए। तो लोग निकले। मौसम का अगर आप देखें तो सख्त ठंड, 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इंतज़ामात का देखें तो इंतज़ामात में हमें कई कोताहियाँ नज़र आईं, ख़ास तौर पर जो साउंड सिस्टम था, जो तकारीर हुई उसमें जो है वो एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी, बार बार साउंड बैठ रहा था। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि सख्त सर्दी में रात को लोग आ गए और फिर वापस चले गए, फिर सुबह लोग आए, देर तक जलसा चला, वही सर्दी थी। तो देर वॉज नॉट एनी प्रिवेंटिव मेजर टेकन। तो थोड़ा बहुत इंतज़ामात का हमें यहाँ पे फुकदान नज़र आया।
اب آتے ہیں ہم جلسے کے سیاسی پہلو پر جو بیانیے کا پہلو ہے. مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ دیکھیں, مریم نواز کی تقریر دیکھیں, بلاول بھٹو کی آپ تقریر دیکھیں, سردار اختر مینگل کی تقریر دیکھیں, محمود خان اچکزئی کی تقریر دیکھیں. خیر محمود خان اچکزئی کی تقریر میں جو کچھ پرابلمز ہوئیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو ان کی تقاریر دیکھیں, میاں نواز شریف کی اپنی جو تقریر دیکھیں, تو ایک یکسانیت ہمیں اس بیانیے میں نظر آتی ہے کہ نو مور رول آف اسٹیبلشمنٹ ان پالیٹکس, کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں ایک اس کا جو کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, ان سب نے کہا کہ جی نو. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی اس قسم کے بیانیے آتے رہے, لیکن اتنا اسٹرانگلی کھل کے نام لے کر باقاعدہ اور اتنا ڈیپ جا کر, وہ بھی پاکستان کے دل لاہور, اور لاہور کا جو سینٹر ہے مینار پاکستان, ایک ہسٹورک پرسپیکٹو جو ہے اس پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ ترکی طرز کے انقلاب کی باتیں کی گئیں, وہاں پہ فرینچ انقلاب کی باتیں کی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فرینچ انقلاب کی بات کس تناظر میں کی گئی, لیکن کی گئی, فرینچ انقلاب کی بات کی گئی. اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک موقع پہ میاں صاحب نے کہا کہ جی آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے, اگر آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے, تو اٹ واز ٹو مچ. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. اور ڈائلاگس کے حوالے سے کہا کہ جی اب ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے, اب اس کو گھر جانا ہوگا, سلیکٹرز کان کھول کر سن لیں, بلا بلا جو بھی ان کی ورڈنگ تھی. تو ایک ہارش اینڈ سافٹ مکس قسم کا پی ایم ایل این کا ہارش اسٹانس اور فیکچول باتیں سردار اختر مینگل کی, اور بڑی پتے کی باتیں, جاندار باتیں. بلوچستان کا جو ایک کیس ہے, بلوچوں کا جو کیس ہے, ان کے جو پرابلمز ہیں, بالکل انہوں نے باقاعدہ عوام کے سامنے اپنی بات رکھی. محمود خان اچکزئی تھوڑا پنجابیوں کو ہسٹورک پرسپیکٹو میں ہم یہ کہیں کہ ان کو تھوڑا سا انہوں نے کچھ نیگیٹیولی ان کو چھیڑ لیا, تو انہوں نے بھی کیا. اور جو بڑی بات, ایک اور چیز جو ایک اس پاکستان کے ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں بڑی کم نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس جلسے میں سندھی بھی تھے, پنجابی بھی تھے, بلوچ بھی تھے, پٹھان بھی تھے, سرائکی بھی تھے, کشمیری بھی تھے, مینس فرام آل پارٹس آف دا کنٹری لوگ آئے. پاکستان کے تمام علاقوں سے, تمام صوبوں سے لوگ آئے. اور ایک میں تو اس کو بڑا پازیٹیو لے رہا ہوں کہ پاکستانیوں کا, چاروں صوبوں کے جو بھی ورکرز ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف کلچر سے, مختلف ایریاز سے, مختلف ایتھنیسٹی کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے. تو اس کا کریڈٹ پی ڈی ایم کو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, آپ جماعتیں تمام علاقوں سے ہے, تو سارے لوگ بھی تمام علاقوں سے آئے, تو اٹس اے گڈ پازیٹیو گیسچر, ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک میں نے جو دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم اس وقت عوام جو امید لگا کے بیٹھے تھے, عوام جو, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سربراہی اجلاس میں استعفے دینے کی بات ہوئی کہ جی استعفے جمع کرائے جائیں گے, تو استعفے دینے کی بات ہوئی. اگر میں کہوں کہ دبے الفاظ میں یا بالکل کھلم کھلا نہیں, لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ بتایا کہ جی ہم نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے اور ہم نے استعفے بھی جا کے دینے ہیں. اب وہ جنوری میں دیں گے یا فروری کے اسٹارٹ میں دیں گے, اس میں کلیئرٹی نہیں تھی. لوگ یہ کلیئر کٹ, آئی ایکسپیکٹ کہ لوگ یہ کلیئر کٹ جو ہے وہ بات سننے آئے تھے کہ کیا کرنا ہے, پہلی بات. پھر جو ٹائم فریم انہوں نے سارا دیا جلسوں کا, اس پہ انہوں نے اپنے جلسے کیے, بالکل کیے, لیکن آگے کا انہوں نے کوئی لائے عمل نہیں بتایا. تو یہ ایک میرے خیال سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئی پی ڈی ایم, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینئر تجزیہ نگاروں نے یہ بات کی کہ اگر پی ڈی ایم صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہ کر سکی تو پی ڈی ایم پیچھے رہ جائے گی, عوام آگے نکل جائیں گے. تو اس میں یہ ایک لیک آف کلیئرٹی نظر آیا کہ جی کب کرنا ہے. تو میں بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہو, لیکن ابھی اس کو رکھنا چاہ رہے ہو, یا ابھی ڈیسائیڈ نہ ہوا ہو استعفے دینے ہیں نہیں دینے ہیں, اس سے پہلے کوئی بات ہوگی. پھر تیسری بات کہ جی ڈائلاگ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ پولیٹیکل کلچر نہیں ہے, یہ کوئی پولیٹیکل کلچر نہیں ہے. اگر ڈائلاگ تک بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی ڈائلاگ کیا جائے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان تحریک انصاف کے وزراء جو ہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے.
ابھی تک پی ٹی آئی اس کو بالکل نان سیریس لے رہی ہے کہ جی نتھنگ از گونا ہیپن، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتے. اور آج کی جو خبر ہے کہ جی اوگرا نے 7 روپے پیٹرول کے نرخ بڑھانے کی جو ہے وہ گزارش کی ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور وزیر اعظم صاحب نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. تو مطلب ایک پی ڈی ایم کے لیے ایک سکسیزفل شو تھا، لیکن گورنمنٹ ابھی تک سنجیدہ نہیں لے رہی. اور یہ اس کے مختلف پہلو تھے جس پہ میں نے سوچا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور آپ کو ایک نیوٹرل انالیسس دیا جائے، کیونکہ یہ ساری جماعتیں ماضی میں ڈیلز کرتی رہی ہیں، تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، دیٹس رانگ. پولیٹیکل لوگوں کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، سیاسی ان کے جو ہیں وہ داؤ پیچ ہوتے ہیں اور سیاسی طور طریقے ہوتے ہیں، اور سیاست کا اینڈ آ کے ڈائلاگ پہ ہوتا ہے. تو ڈائلاگ تو ہونا ہے، کس سے ہونا ہے، کب ہونا ہے، لانگ مارچ سے پہلے ہونا ہے، دھرنے سے پہلے ہونا ہے، دھرنے کے دوران ہونا ہے، لانگ مارچ میں ہونا ہے. کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جو وکلا تحریک کا لانگ مارچ تھا وہ گجرانوالے میں ختم ہوا، کیونکہ ایگریمنٹ ہو گیا. وفاقی حکومت جو ہے وہ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا کہ جی ہاں ہم ججز کو بحال کریں گے. تو کچھ لانگ مارچز ایسے ہوتے ہیں کہ جی آسرا دے کے واپس کیا جاتا ہے. اس کا بھی ایکسپیرینس ہے مولانا کو کہ جی جیسے ابھی انہوں نے کہا کچھ دن پہلے کہ جی مجھے کہا گیا کہ جی مارچ 2020 تک ہم الیکشن کرا لیں گے، لیکن نہیں ہوئے. تو ایک مسٹرسٹ بھی ہے. تو اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن پولیٹیکل گراؤنڈس پہ، لیکن ٹائم بڑا اس میں امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو پی ڈی ایم اچیو کرنا چاہتا ہے اس کو اچیو کرنا ہے مارچ سے پہلے، سینٹ انتخابات سے پہلے. کیا پی ڈی ایم وہ اچیو کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کا ڈپینڈ کرتا ہے پی ڈی ایم کے اگلے لائے عمل پہ اور کلیئرٹی کے ساتھ جو لائے عمل سامنے نظر آئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.